بتا رہے ہیں 3 احکام جو ہیں ان کی تعریف ماں مثال سنیں. جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا، جیسے امن وغیرہ. تو اب میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسری میم ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا، جیسے امن وغیرہ. ادھر میم ساکن ہے، آگے بھی میم ساکن دوسری میم ہے نا. تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، یعنی یہ جو میم کا جو مخرج ہے وہ شفتین سے ہے، اس لیے اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. دوسرا قاعدہ ہے جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا، جیسے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ. تو میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے. قاعدہ ہے جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا، اس کو اخفا شفوی کہتے ہیں وغیرہ. اس اخفا کو کہہ رہے ہیں اخفا شفوی کہتے ہیں، لیکن اس میں اظہار بھی جائز ہے. تیسرا قاعدہ ہے جب میم ساکن کے بعد میم اور با، جیسے ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. ان احسنتم، تم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد آگے حمزہ ہے. تو آگے جو حمزہ ہے تو یہ نہ با ہے نہ میم ہے، تو اس لیے اظہار ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. تو أَسَأْتُمْ میں میم ساکن اور آگے فا ہے، تو اس لیے کیا ہے؟ اظہار ہوگا. اس کو بھی، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں. آگے ہے فائدہ. جب لام تعریف کے بعد حروف قمریہ ابغی حجکا و خفا قیمہ میں سے کوئی حرف آئے گا تو لام کا اظہار ہوگا، جیسے والقمر. تو والقمر میں جو لام ہے یہ لام تعریف ہے. تو لام تعریف کے بعد کہہ رہے ہیں قاعدہ ہے ابغی حجکا و خفا قیمہ میں سے اگر کوئی حرف آئے گا تو لام کا اظہار ہوگا. تو والقمر میں لام تعریف کے بعد کیا ہے؟ قاف ہے. حروف قمریہ میں کا کیا ہے؟ قاف ہے. تو اس لیے کیا ہے؟ یہاں پہ اظہار ہوگا والقمر وغیرہ. اور اگر ان حرفوں کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو لام کا ادغام ہوگا، یعنی اس کو نہ پڑھا جائے گا، جیسے والشمس وغیرہ. تو لام تعریف کے بعد اس کے علاوہ حرف ہے حروف شمسیہ کا شین، تو اس لیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، جیسے والشمس وغیرہ. ان بقیہ حروفوں کو حروف شمسیہ کہتے ہیں. تو وقف اور سکتہ کے احکام یعنی حکم کیا ہے وہ اس میں ذکر کریں گے. وقف کسی کلمہ کے آخر پر سانس توڑ کر ٹھہرنے کو وقف کہتے ہیں. اس کے 4 طریقے ہیں. وقف کرتے وقت کلمہ متحرکہ کو ساکن کر دیا جائے تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں. وقف کرتے وقت جو حرف متحرکہ ہو اس کو ساکن کر دیا جائے تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں جو نون ہے وہ متحرک ہے. یا نستعین، تو نون یہاں بھی کیا ہے؟ متحرک ہے. نستعینو ہے، ضمہ ہے نون. تو متحرک کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. تو جب حرف متحرک ہو موقوف علیہ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ متحرک سے ساکن کرنا ہے. نستعینو سے نستعین، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقف بالاسکان کہتے ہیں. جس حرف کو ہم ساکن کریں گے، متحرک سے ساکن کریں گے، اس کو کیا کہیں گے؟ وقف بالاسکان کہتے ہیں. نمبر 2، وقف کرتے وقت تنوین مفتوح کو الف سے، تنوین مفتوح کس کو کہیں گے؟ 2 زبر والی تنوین کو، جس پہ 2 زبر ہوں. فتح مفتوح 2 زبر والی تنوین. وقف کرتے وقت تنوین مفتوح کو یعنی 2 زبر والی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے. تائے مدبرہ کو کیا کریں گے؟ ہائے ساکنہ سے بدل دیا جائے گا، جیسے علیمن سے علیمہ. تو یہاں تنوین مفتوح ہے تو علیمن ہے،
جب یہاں وقف کریں گے تو علیمن سے کیا کر دیں گے؟ علیما، الف سے بدل دیں گے. اور نعمتن سے نعمہ، یہ تائے مدورہ ہے، گول والی تائے. تو جب اس میں وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ نعمتن سے نعمہ. اس طرح نہ ہو کہ آپ وقف بھی کر دیں یہاں اور علیمن بھی پڑھیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ نعمتن پڑھیں حالت وقف میں، یہ غلط ہے. بلکہ حالت وقف میں علیمن سے علیمہ اور نعمتن سے نعمہ، اس بدلنے کو وقف بالابدال کہتے ہیں. آگے ہے وقف کرتے وقت حرف موقوف کی تہائی حرکت ادا کی جائے، جیسے ہدی اور دفع. اس میں نہ تو پوری حرکت معلوم ہو اور نہ تنوین ظاہر ہو، اس کو وقف بالروم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالروم کہتے ہیں. جیسے ہدی ای ہے، ہے دال زبر حد، یہ پہ کسرہ ہے، ہدی. تو اب اس کو جب ہم وقف کریں گے ہدی پہ تو کہہ رہے ہیں وقف کرتے وقت حرف موقوف کی تہائی حرکت کو ادا کریں گے. اور دفع ان میں کیا ہے؟ مضموم ہے یہ، تو اس میں بھی کیا ہے؟ نہ پوری حرکت معلوم ہو اور نہ تنوین ظاہر ہو. تو اس میں نہ تنوین ظاہر ہو اور نہ پوری حرکت معلوم ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقف بالروم کہتے ہیں. وقف کرتے وقت چوتھا قاعدہ ہے، وقف کرتے وقت حرف موقوف کو ساکن ادا کرنے کے بعد ہونٹوں سے اس کی حرکت کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں. وقف کرتے وقت حرف موقوف کو، یعنی جس حرف پر ہم وقف کریں گے، اس کو ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں سے اس کی حرکت کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں. جیسے علیمن ہے، علیمن، تو اس کو ہم ساکن کریں گے تو علیم، تو ضمہ کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کرنا ہے تو اس کو وقف بالاشمام کہتے ہیں. وقف بالروم یعنی روم جو ہے وہ حرف موقوف علیہ مکسور میں اور حرف موقوف علیہ مضموم دونوں میں ہوتا ہے، اور اشمام صرف موقوف علیہ مضموم میں ہوتا ہے. ایک طریقہ وقف کا یہ بھی ہے کہ موقوف علیہ ساکن ہو تو صرف سانس اور آواز توڑ دی جائے، جیسے فحدث، اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں. یعنی حرف موقوف علیہ پہلے سے ساکن ہو تو اس وقف کو وقف بالسکون کہتے ہیں. تو فحدث کی جو سا ہے وہ پہلے سے ساکن ہے، تو جو حرف پہلے سے ساکن ہوگا اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں اس کو اسی طرح پڑھیں گے. جیسے فحدث ہے تو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں یہ اسی طرح رہے گا. یا فلا تقہر ہے، فلا تنہر ہے، تو اس کی جو راہ ہے وہ پہلے ہی سے ساکن ہے، تو جب اس پہ وقف کریں گے تو ساکن حرف پہ ہی وقف کر دیں گے تو اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں. یہاں پہ فرق اتنا ہے وقف بالسکون اور وقف بالاسکان میں. وقف بالاسکان اس کو کہتے ہیں متحرکہ کو ساکن کرنا، اور وقف بالسکون اس کو کہتے ہیں حرف موقوف علیہ پہلے سے ساکن. ہر حرکت میں ہوتا ہے، وقف بالاسکان ہر حرکت میں ہوتا ہے، یعنی زیر میں بھی ہوگا، زبر میں بھی ہوگا اور پیش میں بھی ہوگا. اور وقف بالابدال صرف تنوین مفتوح اور گول تا میں ہوتا ہے، یعنی دو زبر میں ہوگا اور گول تا یعنی تا مدورہ میں ہوتا ہے. اور وقف بالروم مضموم مکسور میں ہوتا ہے، اور وقف بالاشمام صرف مضموم میں اور وقف بالسکون حرف موقوف علیہ ساکن میں ہوتا ہے. اس کے بعد وقف کے متعلق چند مفید باتیں لکھی جاتی ہیں، ان کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے. اس کے بعد وقف کے متعلق اور باتیں جو فائدے مند ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں تاکہ اس کو ذہن نشی کر لیں، ذہن زد کر لیں، بالکل یاد کر لیں مضبوطی سے. حتی الامکان یعنی کوشش بھر علامت آیت پر وقف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہہ رہے ہیں حتی الامکان یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو آیت ہے، علامت آیت ہے، گول دائرہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن میں،
اس کو آیت کہتے ہیں. یہ پہلے لفظ آیت ہی تھا یہاں، لیکن اس کو تخفیف کر کے پھر صرف تا بنایا گیا، پھر اور تخفیف کی گئی اس میں. اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، گول دائرہ وہاں بنا دیا. تو آیت سے پہلے آیت تھی، پھر آیت سے تا بنایا، تا سے پھر کیا ہے، گول دائرہ بنا دیا. لیکن وہ قائم مقام آیت ہی ہے، وہ آیت ہی ہے، ہاں گول دائرہ لکھا رہتا ہے. تو کہہ رہے ہیں علامات آیت پر وقف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد جہاں علامت وقف ہو وہاں وقف کریں. پہلے کوشش کیا ہونی چاہیے کہ آیت ہی پر وقف کریں، یعنی جہاں گول دائرہ ہے. اس کے بعد جہاں علامات وقف ہو وہاں وقف کریں. علامات وقف 5 ہیں. علامات وقف کتنی ہیں؟ 5 ہیں. نمبر 1 میم، جہاں میم لکھا رہتا ہے یہ علامت وقف لازم کی ہے، یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے. اگر وقف نہیں کرے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لہذا جہاں وقف لازم ہو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہے طا، یہ علامت وقف مطلق کی ہے. اس کی کیا ہے؟ طا جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہ بھی علامت وقف ہے. جیم یہ علامت وقف جائز کی ہے. ذا یہ علامت وقف مجوز کی ہے. صاد یہ علامت وقف مرخص کی ہے. علامات وقف کی رعایت اسی ترتیب سے ہونی چاہیے جس ترتیب سے لکھی گئی ہے. یہ جو انہوں نے 5 علامت وقف جو بتائی ہیں، اس میں سب سے قوی جو علامت ہے وہ میم کی ہے، یعنی وقف لازم ہے. یہاں ٹھہرنا چاہیے، اگر نہیں ٹھہرے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں علامات وقف کی رعایت اسی ترتیب سے ہونی چاہیے جس ترتیب سے لکھی گئی ہیں. اگر وقف لازم لکھا ہوا ہے اور آگے وقف مطلق ہے تو وقف مطلق کے اعتبار سے وقف لازم پہ ٹھہرنا بہتر ہے، اس لیے کہ وقف مطلق سے زیادہ قوی وہ وقف لازم ہے. اور جب وقف مطلق ہو اور وقف جائز بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ وقف مطلق پہ ٹھہرا جائے. وقف مطلق یا وقف لازم کو چھوڑ کر کے وقف جائز پہ ٹھہرنا یہ ترتیب کے خلاف ہے. اس کے بعد ذا ہے، یعنی وقف مجوز کی علامت کیا ہے؟ ذا ہے. وقف مجوز ہے لیکن اس کو اخف کر کے ذا صرف لکھ دیتے ہیں. تو ترتیب کے اعتبار سے وقف جائز کی علامت سے یہ ضعیف ہے مجوز کی علامت. تو وقف جائز اگر ہے پہلے، اس کے بعد وقف مجوز ہے، تو بہتر یہ ہے ترتیب کے حساب سے کہ وقف جائز کی علامت پر ٹھہرا جائے. ایسا نہ ہو کہ وقف جائز کو چھوڑ کر کے وقف مجوز پہ رکا جائے. اسی طریقے سے اس سے ضعیف جو ہے وہ صاد ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں علامات وقف کی رعایت اسی ترتیب سے ہونی چاہیے جس ترتیب سے لکھی گئی ہیں، یعنی سب سے جو قوی ہے وہ وقف لازم ہے، اس سے وقف مطلق ہے، پھر اس سے وقف جائز ہے، پھر اس سے وقف مجوز، اور اس کے بعد پھر وقف مرخص ہے. یہ علامات وقف ہیں. اچھا، علامات آیت پر جو ٹھہرنا ہے وہ مسنون ہے. بادائے سنت اگر اس پر ٹھہرنا ہے تو بادائے سنت مستحب ہے آیت پر ٹھہرنا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت پر وقف کیا کرتے تھے. تو بادائے سنت اس پر ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن یہ علامت وقف میں سے نہیں ہے. علامت وقف یہ 5 ہیں جو ابھی ذکر کی گئی ہیں. آگے ہے، اگر درمیانے آیت میں کسی ایسی جگہ وقف کیا جائے یا جہاں علامت وقف نہ ہو تو اوپر سے لوٹا کر کے پڑھنا چاہیے. اس طرح سے لوٹانے کو یادہ کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آیت کے درمیان میں جہاں علامت وقف نہ ہو جو ابھی ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے اگر یہ علامت نہ ہو اور وہاں تنگی سانس کی وجہ سے یعنی اضطرارن اگر وقف ہو گیا
تو کہہ رہے ہیں کہ اعادہ کرنے کی ضرورت ہے. اعادہ یعنی ایک دو کلمہ پیچھے سے لوٹانا چاہیے. اور اگر موقوف علیہ کے بعد سے پڑھا جائے تو اس کو ابتدا کہتے ہیں. تو جہاں علامات وقف نہیں ہے وہاں اضطرارن اگر وقف ہو گیا تو وہاں ابتدا نہیں کریں گے بلکہ اعادہ کریں گے. اگر درمیان آیت میں لام الف زبر لا لکھا ہو اور اس جگہ اضطرارن وقف کر لیا گیا ہو تو اعادہ کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت کے درمیان میں کہیں کہیں لام الف زبر لا یہ علامت لکھی رہتی ہے. یہاں اگر اضطرارن یعنی مجبوری کے تحت اگر وقف ہو گیا تو یہاں اعادہ کرنا چاہیے. لیکن یہاں وقف اختیاری جائز نہیں ہے. لام الف زبر لا اور سے سن لیں, لام الف زبر لا جو لکھا رہتا ہے آیت کے درمیان میں وہاں وقف اختیاری یعنی اپنے اختیار سے وقف کرنا جائز نہیں ہے. اگر اضطرارن وقف ہو گیا تو اعادہ کرنا چاہیے. اور اگر آیت لا پر یعنی آیت بھی ہے اور اس کے اوپر لا لکھا رہتا ہے تو کہہ رہے ہیں اگر آیت لا پر لام زبر لا لکھا ہو تو وہاں وقف کرنے سے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر حرف موقوف سے پہلے سکون ہو تو موقوف کا سکون خوب صاف ادا کرنا چاہیے, ورنہ حرف موقوف ظاہر نہ ہوگا یا پہلے والا حرف ساکن متحرک ہو جائے گا, جیسے والبغی اور من الفی شہر وغیرہ وغیرہ. اگر اس صورت میں وقت الاسکان نہ ہو تو وقت روم کر لیا جائے. موقوف مشدد ہو تو اس کو مثل کے خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. صرف حرکت اور سکون کا فرق ہوگا مگر تشدید میں کوئی نقصان نہ ہونا چاہیے, ورنہ مشدد کے بجائے مخفف ہو جائے گا. جیسے بعض لوگ وَتَبَّا کو وَتَب پڑھ کر پڑھ دیتے ہیں تو حالت وصل میں خوب اس کو صاف کرنا چاہیے. وَتَبَّ مَا ہے مشدد حرف کو دو بار خوب صاف اور جماؤں کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ نہ ہو صرف ساکن پڑھ کے اور آگے بڑھ جائیں. وَتَبَّ مَا أَغْنَى اس طرح وَتَبْ مَا أَغْنَى ایسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ مخفف یعنی کم کر دیا جائے گا, اس کو کم ہو جائے گا. موقوف مشدد کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کی یہ صورت ہے. موقوف مشدد یعنی مشدد حرف پر جب وقف کیا جائے وہ بتانا چاہ رہے ہیں. موقوف مشدد کو جماؤں کے ساتھ ادا کرنے کی یہ صورت ہے کہ جس طرح وصل میں دو حرف کی تاخیر ہوتی ہے وہی تاخیر حالت وقت میں کی جائے, جیسے من حل ازل اور مستقر. البتہ نون اور میم مشددہ موقوفہ میں یہ تاخیر غنہ کے ساتھ بقدر ایک الف کے ادا ہو جائے گی. جو حرف مشدد ہے اس میں کہہ رہے ہیں دو حرف کی تاخیر ہونی چاہیے. مستقر تو حالت وصل میں دو حرف کی تاخیر ہوتی ہے, وہی تاخیر حالت وقت میں بھی ہونی چاہیے تاکہ جو تشدید ہے وہ تام ادا ہو جائے. اور نون اور میم مشددہ موقوفہ میں یعنی نون اور میم مشدد پر اگر وقف کیا جائے تو کہہ رہے ہیں یہ تاخیر غنہ کے ساتھ بقدر ایک الف کی ادا ہو جائے گی, جیسے وما فیہن اور ولا جان وغیرہ ہما. تو جس طرح سے حالت وصل میں نون میم مشدد میں ایک الف کے برابر غنہ کرنا ضروری ہے, اسی طریقے سے جب نون میم مشددہ موقوفہ ہو تو بھی ان میں ایک الف کے برابر غنہ کرنا ضروری ہے, جس طرح وما فیہن اور ولا جان وغیرہ ہما. یہ نہیں کہ حالت وصل میں اس میں غنہ کر لیا اور حالت وقت میں نہیں کیا, کیونکہ نون اور میم مشدد کی جو یہ صفت ہے غنہ کی یہ اس کے ساتھ لازمی ہے اور ضروری ہے, یہ ہر حال میں پائی جائے گی چاہے یہ وقف میں ہو یا وصل ہو. وقف کی حالت میں ہائے ضمیر کو مثل وصل کے نہ پڑھنا چاہیے. جو ہائے ضمیر ہیں جیسے لہو کا واو اور بہی کی یا, تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں, یہ ہائے ضمیر ہیں. تو کہہ رہے ہیں وقف کی حالت میں ہائے ضمیر کو مثل وصل کے نہ پڑھنا چاہیے جیسے لہو کا واو اور بہی کی یا, بلکہ وقف میں واو
یا کو حذف کر کے ہائے ضمیر کو ساکن کر دینا چاہیے. جیسے لہو حالت وصل میں لہو پڑھیں گے اور بھی پڑھیں گے، لیکن جب اس پہ وقف کریں گے اس کلمہ پہ تو حالت وقف میں لہو نہیں بلکہ لہ اور بھی اس طرح سے پڑھیں گے. ہائے ضمیر کو کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے. لہو سے لہ اور بھی سے بھی. اسی طرح دو زیر اور دو پیش کی تنوین پر وقف نہ کرنا چاہیے، بلکہ تنوین کو حذف کر کے حرف موقوف ساکن پڑھنا چاہیے. جیسے لفی خسرن پہ کیا ہے؟ دو زیر ہیں. تو جب یہاں ہمیں وقف کرنا مقصد ہو تو ہم تنوین پہ وقف نہیں کریں گے، دو زیر پہ وقف نہیں کریں گے، تو اس دو زیر کو کیا کریں گے؟ حذف کر کے اس کو ساکن پڑھیں گے. خسرن سے خسر اور عذاب شدید بتا رہے دو پیش ہوں تو کیا کریں گے؟ تو بھی تنوین پہ ہم وقف نہیں کریں گے، اس کو بھی حذف کر کے کیا پڑھیں گے؟ شدیدن سے شدید. تو ہائے ضمیر کو حالت وصل میں لہو پڑھیں گے اور بھی پڑھیں گے، اور حالت وقف میں لہ اور بھی حذف کر کے ساکن کریں گے. اسی طریقے سے دو زیر اور دو پیش کو بھی حذف کر کے ان کو بھی ساکن پڑھیں گے حالت وقف میں. جو حرف مد ووجہ اجتماع ساکنین بحالت وصل حذف ہو گیا ہو وہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا. کہہ رہے ہیں جو حرف مد ووجہ اجتماع ساکنین، یعنی جہاں دو ساکن جمع ہو اور حرف مد بھی ہو تو وہ حالت وصل حذف ہو گیا ہو، وصل کی حالت میں اس کو ختم کر دیا ہو، گرا دیا گیا ہو، وہ وقف کی حالت میں پڑھا جائے گا. جیسے یوم تری المؤمنین میں حالت وصل میں یوم تری المؤمنین پڑھا جائے گا، لیکن ترا ہے، یہ اصل لفظ ترا ہے، تو یہ یہاں پہ حرف مد ہے، تو حالت وصل میں اس کو حذف کر دیں گے ترا سے تری المؤمنین. لیکن اگر یہاں پہ ہم نے وقف کیا تو اس کو اثبات کریں گے، ثابت کریں گے حرف مد کو. تری المؤمنین سے ترا، تو حرف مد یہاں اثبات یعنی باقی رہے گا. تو کہہ رہے ہیں ترا کے الف میں اور قال اللہم کے قالو کے واو اور فی الارض میں فی کی یا پر وقف ہوگا، تو یہ تینوں حالت وقف میں پڑھے جائیں گے. یوم تری المؤمنین سے یوم ترا کے الف پر اور قال اللہم میں قالو حرف مد ہے یہ، اور فی الارض میں فی پہ جب وقف کریں گے تو تینوں کو حرف مد کو پڑھا جائے گا اور حالت وصل میں ان کو حذف کیا جائے گا. سکتہ کہتے ہیں، اس کی تعریف میں نے مکمل پہلے میں بتا چکا ہوں، اب جو عبارت ہے اس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں. سکتہ کسی کلمہ پر بغیر سانس توڑے ہوئے وقفہ کرنے کو سکتہ کہتے ہیں. مثلا کسی آیت پر آواز اس طرح بند کریں کہ سانس نہ ٹوٹے اور اسی سانس میں اگلی آیت کا وصل کریں تو یہ سکتہ ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ متحرک کو ساکن کرنا، دو زبر کو الف سے بدلنا، تائے مدورہ کو ہائے ساکنہ سے بدلنا، سانس جاری رکھنا، آواز کو پست کر دینا اور اسی سانس سے ابتدا کرنے کا نام سکتہ ہے. تو یہ بتا دیا انہوں نے کہ مثلا کسی آیت پر آواز اس طرح بند کریں کہ سانس نہ ٹوٹے اور اسی سانس میں اگلی آیت کا وصل کریں تو یہ سکتہ ہوگا. قرآن کریم میں 4 جگہ سکتہ واجب ہے. سورہ یاسین میں من مرقدینہ کے الف پر، سورہ کہف میں لفظ عواجہ کے الف پر، سورہ قیامہ میں قیل من کے نون پر، سورہ مطففین میں کلا بل کے لام پر. ان 4 سکتہ کے علاوہ جو سکتے مرسوم ہیں وہ مثل وقف کے جائز اور ائمہ وقف سے ثابت ہیں، اور یہ روایت حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سکتہ واجب ہیں. اور جو 4 سکتہ ہیں وہ ائمہ وقف سے علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں. جو 4 سکتہ ہیں
یعنی سورہ یاسین میں مرقدینہ میں، سورہ کہف میں لفظ عواجہ پر، سورہ قیامہ میں قیل من راق پر، سورہ مطففین میں کلا، یہ جو ہے سکوت واجبہ ہیں، اور جو 4 ہیں وہ سکوت جائز ہیں۔ یہ واجبہ جو ہیں یہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہیں، اور جو 4 ہیں درمیانی آیت میں یعنی یصدر الریا وغیرہ پر یا ولم یتفکروا وغیرہ پر یہ جو سکتا ہے یہ جائز ہے، اور یہ ائمہ وقف کے نزدیک ہے اور علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ فائدہ من مرقدینہ پر لوگ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین میں جو سکتا ہے وہاں وہ واجبہ ہے اور وقف لازم بھی ہے، تو ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے؟ سکتا کرنا چاہیے یا وقف لازم پہ عمل کرنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق یہ بتا رہے ہیں، اس کو دھیان سے سنیں۔ من مرقدینہ پر وقف لازم ہے اور اس پر سکتا واجب ہے، لیکن چونکہ سکتا کرنا وصل پر موقوف ہے، سکتا کرنا کیا ہے؟ موقوف علی الوصل ہے، یعنی وصل پر موقوف ہے، اور وصل یہاں لازم نہیں، اس لیے اگر کسی نے وصل نہ کیا تو ترک وجوب لازم نہ آئے گا۔ اگر کسی نے وہاں وصل نہ کیا تو ترک وجوب یعنی جو سکتا وہاں واجب ہے وہ لازم نہ آئے گا۔ ہاں اگر بجائے وقت کے کوئی وصل کرنے پر سکتا نہ کرے تو اس وقت ترک وجوب یعنی واجب اس کے اوپر لازم آئے گا۔ حاصل یہ ہے کہ اگر وقت کیا گیا تو لازم پر عمل ہو جائے گا، اور اگر وصل کیا گیا تو سکتا واجبہ پر عمل ہو جائے گا۔ تو آپ وہاں پہ اگر وقف کر لیں گے تو وقف لازم تو لازم پہ عمل ہو جائے گا، اور اگر وہاں وقف نہیں کیا بلکہ وصل کیا تو آپ کو سکتا واجبہ پر عمل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے وصل کیا اور سکتا نہ کیا تو وجوب آپ کے اوپر لازم آئے گا، تو آپ ذمہ سے ساقط نہیں ہو پائیں گے۔